جب بندے کی لو اپنے رب سے لگ جاتی ہے، جب عقیدہ میں اور عقیدت مندی میں رب ہی بسا کرتا ہے، جب کامل توکل و بھروسہ اپنے خالق و مالک پر کیا جاتا ہے، جب خوف خدا دل میں غلبہ حال کی طرف آ جاتا ہے، خشیت الہی غالب ہو جاتی ہے، پھر اللہ بھی اپنی قدرت کے کامل مظاہرے کر کے بندے کو دکھاتا ہے، میں ہی تیرا خالق ہوں، میں ہی تیرا مالک ہوں، تیری ہر قسم کی پریشانیوں کو میں ہی دور کرنے والا ہوں، میں ہی تیری ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ان کو عبد الواحد بغدادی کہتے ہیں، بڑے ہی مشہور عابد ہیں۔ فرماتے ہیں میں 1 سال حج کے لیے گیا اور قرآن طواف کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے خالق و مالک کے سامنے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن میں جب گزرا ایک خاتون کے پاس، وہ خاتون لبیک اللہم لبیک صدائیں بلند نہیں کر رہی، بلکہ وہ کہہ رہی ہے یا لطیف یا کریم بِلُطْفِكَ الْقَدِيرِ فَإِنَّ قَلْبِي عَلَى اللَّهِ مُقِيمٌ۔ اے وہ ذات جو رحم و کرم سے نوازنے والی ہے، میں تو تیرے وعدے پر کار بند ہوں، میرا دل تو تیرے وعدے پہ مجبور اور کار بند ہے، تو جو بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے، یہ تیرا قانون ہے۔ جب یہ کلمات میں نے اس عورت سے سنے، میں نے پوچھا او بھائی او خاتون، یہاں تو ہر کوئی لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں بلند کرتا ہے اور تو اس کے خلاف کر رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ عورت بتانے لگی یہ جو میرا 2-3 ماہ کا بچہ موجود ہے، اس کی وجہ یہی ہے، میں حج کے لیے نکلی اور بحری جہاز کا سفر کیا، دوران سمندر ایسا طوفان آیا، میرا جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا، میں بھی ایک کھٹے پہ ایک تختے پہ جا رہی ہوں، یہ بچہ میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بچہ میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اچانک میں ایک اور کھٹے کو دیکھتی ہوں، ایک اور تختے کو دیکھتی ہوں جس پر ایک بندہ نمودار ہوا، اور اس نے اسی حالت کے اندر جب میں سمندر کی موجوں کے اندر اور لہروں پر اللہ کے ساتھ آس لگائے اور امید لگائے ہوئے جا رہی تھی، مالک میں نے تو جمع پونجی بھی خرچ کر دی، تیرے گھر کے دیدار کے لیے صفا مروہ کروں گی، سعی کروں گی، طواف کروں گی، تیرے گھر کے نظاروں کو دیکھوں گے، پھر تیرے مصطفیٰ تیرے محبوب کے در پہ دروازے پہ جاؤں گی، صلاۃ و سلام کے نذرانے ادا کروں گی۔ مالک کو تو مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دل میں پریشان تھی، ایک اور پریشانی دار ہوئی، وہ شخص کہنے لگا میں تجھ سے خواہش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو میں نے انکار کر دیا، اس ظالم شخص نے مجھے میرے سینے سے لگے ہوئے بچے کو ایسے جھٹکا اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ میں تو ماں تھی نا، میں رو رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے پڑھا یا لطیف یا کریم بِلُطْفِكَ الْقَدِيرِ فَإِنَّ قَلْبِي عَلَى اللَّهِ مُقِيمٌ۔ تو لطف بھی کرنے والا ہے، تو کرم بھی کرنے والا ہے، تو اپنے وعدوں کو پورا ہی کرنے والا ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں، ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اچانک سمندر سے ایک جانور ہوتا ہے اور اس بدنما انسان کو، شیطان نما انسان کو سمندر کے اندر گرا دیتا ہے۔ پھر میں اللہ کی آس پہ
جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں دور سے مجھے جہاز نظر آیا، زندگی کی کچھ امید باقی نظر آئی، پھر میں اس جہاز کے قریب گئی، اس جہاز کے اندر داخل ہوئی، دیکھتی ہوں نا کہ ایک پرانی شکل والا، ایک سونی شکل والا اس جہاز کے اندر سوار، اس جہاز کے اندر بیٹھا ہے، اور میرا بیٹا بھی اس کی گود میں سو رہا ہے، منہ میں اس نے انگوٹھا لیے ہوئے ہے اور منہ سے دودھ کا چشمہ جاری ہے۔ میں نے بار بار جب دیکھا اس پرانی شکل والے نے کہا، او مائی تو اس بچے کو بار بار دیکھ رہی ہے، لگتا ہے تیرا ہی بچہ ہے نا؟ ماں کہنے لگی ہاں اے پاپا جی یہ بچہ میرا ہی ہے۔ اس پاپے نے اٹھا کر بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ عبد الواحد بغدادی واقعہ بھی سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے مالک تیرے بڑے کرم ہیں، مالک تیریاں بڑیاں شاناں نے، مالک تیریاں بڑیاں قدرتاں نے، مالک تیریاں بڑیاں عزتاں تے راحتاں نے۔ جب عبد الواحد بغدادی نے واقعہ سنا، دل میں ارادہ کیا کہ اس مائی کی خدمت کر دوں، اور اظہار کیا۔ مائی کہنے لگی اے نکارا انسان، میں نے تو تجھے اپنے مالک کا کرم بتایا ہے، میں نے تو تجھے اپنے مالک کا لطف بتایا ہے کہ کیسے مالک اپنے راہ میں چلنے والے، مالک سے ڈرنے والے، آقا کی غلامی میں آنے والوں کے ساتھ اللہ کیسی اپنی قدرتوں کے اظہار فرماتا ہے۔